پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اگر میں فلسطینی ہوتا تو میرے جذبوں کو سمجھا جاتا، لیکن ایک پاکستانی کے لیے یہ خیال کیا گیا کہ وہ اپنے مفاد کے لیے فلسطینی مقاصد سے غداری بھی کر سکتا ہے۔ صرف یہ شکوہ ہے نائمہ کہ اگر میرے ماضی پر ایک نگاہ دوڑا لی جاتی تو یہ احساس خود بخود دور ہو سکتا تھا۔ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ جس شخص نے اپنا ماضی، اپنا حال اور اپنا مستقبل کسی ایک مقصد کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ تھوڑی سی رقم کے عوض یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارا کیا خیال ہے نائمہ؟ سان فرانسسکو میں اس وقت جب میں نے ایبرن ہال میں اپنے جذبہ جہاد کا اعلان کیا تھا اور وہاں سے نکل کر یہودی ٹولے کی سازشوں کا شکار ہو گیا تھا، تو کیا ان سازشوں کے جواب میں جو کچھ میں نے کیا اسے نہ کر کے کچھ رقم نہیں حاصل کر سکتا تھا؟ اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہیں سے میں یہودیوں کا اعلی کار بن جاتا۔ سب کچھ ہو سکتا تھا اور اس کے عوض مجھے امریکہ میں ایک باعزت شہری کی زندگی ملتی، لیکن میں نے تنظیم میں رہ کر جو کچھ تمام یہودیوں کے خلاف کیا، اگر اس کا 10% بھی میں تنظیم کے خلاف کرتا تو کیا اس کے بدلے میں میرے سامنے دولت کے انبار نہ لگ جاتے؟ لیکن یہ سب کچھ نہ سوچا گیا، بلکہ مجھے تنظیم سے الگ کر دیا گیا۔ اب تم مجھے بیروت کیوں لے جانا چاہتی ہو؟ میرا بھی اپنا ایک وجود ہے، ایک ضمیر ہے، زندگی کا ایک مقصد رکھتا ہوں۔ میں سان فرانسسکو سے بیروت تک جن مراحل سے گزرا اور تم لوگوں تک پہنچا وہ بڑے صبر آزما اور حوصلہ شکن تھے، لیکن میں اپنی اس جدوجہد پر کسی سے داد کا طالب نہیں تھا۔ میرا مقصد صرف جہاد تھا اور میں اسی جذبے کے ساتھ تم تک پہنچا تھا کہ تمہارے ساتھ شامل ہو کر ان ضروریات کو معلوم کروں جو میرے ذریعے پوری ہو سکتی ہیں۔ میں نے یہی کیا۔ انسان اپنے طور پر بھی کسی مشن کی تکمیل کر سکتا ہے، لیکن میں نے مناسب سمجھا تھا کہ ان لوگوں کے زیر سایہ رہوں جو بہرحال اس شعبے میں مجھ سے زیادہ تجربہ کار اور سینئر تھے۔ بیروت کی خیمہ بستیوں میں سسکتے ہوئے بے گھر فلسطینیوں کی درد و کرب میں ڈوبی ہوئی چیخیں ہر ذی روح کو متاثر کر سکتی ہیں۔ ایک انسان کی حیثیت سے میں ان بے گھر لوگوں کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا کرتا رہا اور کرتا رہوں گا۔ اس کے لیے مجھے تم لوگوں کا سہارا، تمہارا تعاون نہیں چاہیے۔ جب تک مجھ سے ممکن ہو سکا اور جب تک تم لوگوں نے چاہا، میں تمہارے درمیان رہا، اور اب میں اپنے مقصد کی تکمیل دنیا کے ہر گوشے میں کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے نائمہ۔ شاید تمہیں اس بات کا یقین نہ آئے کہ میں صدف العیش سے تھوڑا سا متاثر ہوا تھا۔ ایک لڑکی کی حیثیت سے اس نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں اگر چاہتا تو زندگی میں کچھ دلکشی پیدا کرنے کے لیے خود کو اپنے مقرر کردہ راستوں سے تھوڑا سا ہٹا سکتا تھا، مگر میں نے یہ نہیں کیا۔ میں نے یہی سوچا کہ مقصد کی تکمیل کے لیے بہتر ہے کہ انسان ہر قسم کے بوجھ سے آزاد رہے۔ مگر اب نفرتوں کا شکار ہونے کے بعد میں نے اپنی دنیا تم لوگوں سے الگ کر لی ہے۔ میں تمہارے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، صرف اپنے بے گھر اور مظلوم بھائیوں کے لیے ایک جذبہ جہاد کے ساتھ میدان عمل میں اترا تھا، اور آج بھی وہی ہوں۔ یہ سب کچھ جو میں نے کیا مجھ پر فرض تھا، اور آئندہ بھی جو کچھ کروں گا وہ بھی میرا فریضہ ہوگا۔ تم اپنا تسلط مجھ پر قائم کرنے کی کوشش نہ کرو، میں تمہارے بس کی چیز نہیں ہوں۔ میرے لہجے میں بے پناہ جوش و غضب پیدا ہو گیا تھا۔ نائمہ پتھر کی بت کی طرح ساکت مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں۔ میں تمہاری ذہنی کمزوری کو محسوس کرتا ہوں کہ علی یار خان کو تم لوگ سمجھ نہیں سکے۔ تم لوگوں نے اسے نوٹوں کی گڈیوں کے ذریعے تولا اور سمجھا کہ وہ ان کاغذوں کا ہم وزن ہے۔ یہی تمہاری بھول تھی نائمہ۔ اب میں ایسی معمولی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ کس طرح رہ سکتا ہوں؟ تم خود ہی اس کا فیصلہ کر لو۔ بہرحال تم دیکھو گی کہ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسی مقصد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تمہیں جگہ جگہ سے خبریں ملیں گی کہ میں نے یہودی ٹولے کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ انتظار کرو نائمہ آنے والے وقت کا۔ ایک چھوٹا سا نمونہ تم دیکھ چکی ہو۔ میں دنیا کے ہر گوشے میں جہاں مسلمانوں کے خلاف یہودی مصروف کار ہیں پہنچ جاؤں گا اور ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ یہ میرا قطعی اور آخری فیصلہ ہے۔ میں ان کچے ذہنوں کے درمیان نہیں جانا چاہتا جو مجھے سمجھنے کے قابل نہ ہو۔ نائمہ اب بھی خاموش تھی۔ میں جتنا کچھ کہہ چکا تھا اس سے میرے دل کا غبار نکل گیا تھا۔ ایک طویل عرصہ میں نے جن شعلوں میں جلتے ہوئے گزارا تھا آج وہ سرد ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے الفاظ ان لوگوں تک پہنچا دیے تھے، ان پر اپنی برتری ثابت کر دی تھی
میرے جذبے سچے تھے، لیکن جوش کے عالم میں نے نائمہ سے جو کچھ کہا تھا اس سے مستقبل کے لیے ایک راہ بھی نکل آئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں دنیا کے ہر گوشے میں جہاں مسلمانوں کے خلاف کام ہو رہا ہے یہودیوں سے برسرے پیکار رہوں گا، اور یہ خیال میرے ذہن میں ایک دم روشن ہو گیا تھا۔ کیا واقعی زندگی گزارنے کا اس سے خوبصورت طریقہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ مقصد کے لیے لڑتے رہو، اور اس وقت تک لڑو جب تک کہ سینے میں سانس باقی ہے، اور جب سانسوں کا سلسلہ ختم ہو جائے تو سکون کی آغوش میں سو جاؤ۔ چنانچہ یہ احساس میرے سینے میں جاگزی تھا۔ نائمہ تھوڑی دیر تک بیٹھی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تمہاری ایک تصویر بنا لو علی۔ اس کا لہجہ بڑا پجمردہ تھا۔ نائمہ، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، ہم لوگ کافی عرصے تک ساتھ رہے ہیں، مجھ سے ایسے سوالات نہ کرو جن سے مجھے دکھ ہو۔ تمہاری ایک تصویر بنا لو علی۔ نائمہ نے اسی انداز میں پھر کہا نا میں نے بنا لو۔ نائمہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے کیمرے سے میری کئی تصویریں اتاری اور پھر آہستہ سے بولی، تم ٹھیک کہتے ہو، شاہین کبھی کبھی ہی ہاتھ آتے ہیں، نکل جائیں تو دوبارہ ان پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گئی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، ذہن میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، اپنے الفاظ کی بازگشت میں سن رہا تھا، خود میرے اپنے کانوں میں میری آواز گونج رہی تھی، اور اس طرح یہ آواز سن کر میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ میں نے جو کچھ کہا کس حد تک غلط تھا اور کہاں تک صحیح، لیکن میرے دل پر احساس کی کوئی چوٹ نہ پڑی۔ یہ سچ ہی تو تھا، ان لوگوں نے میرے جذبات کا مذاق اڑایا تھا، جذبات جو شاید شیشے سے بھی نازک ہوتے ہیں، شیشے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جاتے ہیں، لیکن جذبات کے ریزے تلاش کرنا بھی مشکل کام ہے۔ جب جذبے ٹوٹتے ہیں تو اس طرح بکھر جاتے ہیں کہ انہیں سمیٹنا مشکل ہو جائے۔ میرے سینے میں ملک و ملت اور بے خانمہ لوگوں کے لیے جو جگہ تھی وہ چند افراد کی بے اعتنائی چھین نہیں سکتی تھی، لیکن ان بے اعتنا افراد سے علیحدگی میرا حق تھا۔ میں ان کا تنخواہ دار نہیں تھا، اور نہ ہی میری ذات ان لوگوں کی رہین منت تھی۔ میں نے جو کچھ کیا تھا اپنے جذبات کے تحت اپنی مرضی سے کیا تھا، اور اب بھی جو کچھ کروں گا وہ اپنی مرضی سے کروں گا۔ دوسروں کا تسلط گرانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں گوٹے ہل میں نے جو کچھ کیا تھا وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ جنرل ٹیرس میرے نام کی تشہیر نہ کر دیتا تو میں کبھی یہ پسند نہ کرتا کہ کوئی میرے احسان کو دہرائے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس دوران فاخرہ یعقوبی سے ملاقات ہو گئی تھی، اور وہ ایک فلسطینی مجاہدہ تھی۔ اگر وہی بیروت پہنچنے کے بعد میرا تذکرہ کرتی تو دوسری بات تھی، ورنہ میں خود کبھی اپنا کارنامہ بیان کرنے کہیں نہ جاتا۔ تہذیب مالکم ایکس کے سلسلے میں آج تک میں نے کچھ نہیں سوچا تھا، اور اب جب کہ وہ ایک مختصر سی اور نامکمل گفتگو کر کے چلی گئی تھی تو میرے دل میں اس کا احساس ابھر رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے اسے سنگین نتائج بھی بھگتنے پڑ سکتے تھے۔ ممکن ہے گرین پول کی طرف سے سزائیں دی جائیں اور آئندہ کے لیے معطل کر دیا جائے، یا اگر اس جماعت میں بھی کچھ انتہا پسند ہوئے تو ممکن ہے کہ ان انتہا پسندوں کا جذبہ جنون تہذیب کو زندہ نہ رہنے دے۔ بہرحال وہ لڑکی میری ذات کی وجہ سے ماری گئی تھی، اور اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ بہتر یہی تھا کہ اسے بھول جاؤں۔ اولیو ہاورڈ کے سلسلے میں بھی مجھے خطرہ تھا۔ یقیناً اب جب اسے میرے بارے میں علم ہو جائے گا تو وہ گوٹے ہل تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، یا پھر کم از کم ایسے راستے ضرور منتخب کرے گا جن پر اسے میرے پہنچنے کی توقع ہو۔ خیالات کی روش شاید کچھ اور آگے بڑھتی، مگر میرے لیے مخصوص کیے ہوئے خصوصی ملازم نے مجھے اطلاع دی کہ اخباری نمائندوں میں سے 2 افراد اور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اب کسی سے نہیں ملوں گا، میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ جو حکم جناب، وہ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر ان دونوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ملازم سے کہہ دیا تھا کہ ان کے بعد اگر کوئی اور ہو تو اسے اندر نہ آنے دیا جائے، بلکہ معذرت کر لی جائے۔ آنے والا ایک دراز قامت اور ورزشی بدن کا مالک سفید روح شخص تھا جس کے چہرے پر جھریاں سی پڑی ہوئی تھی۔ دوسری ایک سڈول بدن کی خوبصورت سی لڑکی تھی۔ دونوں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے میرے سامنے آئے، مجھ سے مصافحہ کیا اور کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ علی یار خان، آپ نے گوٹے ہل کے جنرل ٹیرس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کس طرح کیا؟ مرد نے سوال کیا۔ میں بے شمار اخباری نمائندوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ فیصلہ صرف اتفاقیہ تھا، اور جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے تو میں یہ بتا دوں کہ ان معاملات سے فلسطین کا تعلق میری دلچسپیوں کو مزید بڑھانے کا سبب بنا۔ میں نے جواب دیا، علی یار خان، آپ نے جنرل ٹیرس کے سلسلے میں جو پلاننگ کی تھی، کیا آپ کو یقین تھا کہ آپ والٹو موبائل کو کراس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ لڑکی نے پوچھا۔ اس طرح کے معاملات میں کوئی بات آخری حد تک یقینی نہیں ہوتی۔
ویسے بھی یہاں صورتحال بہت پیچیدہ تھی، مجھے صرف اپنے کام سے دلچسپی تھی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ اسرائیلی ایٹمی منصوبہ یہاں پروان نہ چڑھنے پائے۔ علی یار خان، آپ نے برکلے یونیورسٹی سان فرانسسکو میں قانون کی تعلیم سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، مرد نے کہنا شروع کیا، لیکن میں نے درمیان میں اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، زندگی کا آغاز تو میں نے اس وقت کیا تھا جب اپنے پاک وطن کی سرسبز و شاداب لہلہاتی ہوئی زمینوں پر آنکھ کھولی تھی۔ زندگی کی ابتدا تو وہی سے ہوئی تھی، بعد کے واقعات صرف گردش وقت کا نتیجہ تھے۔ کیا تنظیم آزادی فلسطین میں شامل ہونے کے بعد آپ نے اپنے وطن کا رخ نہیں کیا؟ نہیں، اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں علی یار خان؟ لڑکی نے سوال کیا۔ ہاں، میں نے یہی سوچا تھا کہ قانون کی تعلیم مکمل کر کے اپنے وطن واپس جاؤں گا اور وہاں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لوں گا، لیکن گردش وقت نے جب میرے لیے ایک دوسرا راستہ منتخب کر دیا تو میں اسی پر چل پڑا، نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ ایک نئی منزل کی جانب۔ اب کسی اور طرف دیکھنا میرے لیے مناسب بات نہ تھی، اور اگر اس کوشش میں آپ موت کا شکار ہو گئے تو یہ میری سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ میں نے جواب دیا، کیا آپ صرف مذہبی بنیادوں پر اس حد تک جذباتی ہوئے ہیں؟ ایبرن ہال کے واقعات اگر آپ کے علم میں ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر یہودی انتہا پسند دیوانگی کا مظاہرہ نہ کرتے تو بات شاید وہی ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے خود ایک دشمن تخلیق کیا، اور اب جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے۔ سنا ہے CIA کا ایک یہودی افسر اولیو ہاورڈ آپ کے پیچھے طویل عرصے تک لگا رہا ہے، مرد نے کہا، اور ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں سنسنی سی ابھری۔ اولیو ہاورڈ کے معاملات منظر عام پر نہیں تھے، اس شخص کو اتنی تفصیلات کیسے معلوم ہوئی؟ میرے چونکنے پر اس نے مسکرا کر کہا، میں ڈیلی کرائم کا رپورٹر ہوں مسٹر علی یار خان، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اخبار کی پہنچ کہاں تک ہے۔ دراصل میں ایک بار مسٹر اولیو ہاورڈ کا انٹرویو بھی کر چکا ہوں، اور اسی انٹرویو کے دوران آپ کا تذکرہ بھی درمیان میں آیا تھا۔ خاصے چہرہ شناس معلوم ہوتے ہیں آپ، میں نے خفیف سی مسکراہٹ سے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا عقیدت مند بھی ہوں علی یار خان، اس لیے کہ آپ نے تنہ تنہا اتنے بڑے افریت کو نچا کر رکھ دیا ہے، رپورٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اپنا کیمرہ سیدھا کر کے کھڑا ہوتا ہوا بولا، پلیز چند تصاویر۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ فوٹوگرافر تھوڑا سا پیچھے ہٹا، وہ تصویر کے لیے مناسب اینگل بنا رہا تھا۔ 2-3 جگہ تبدیل کر کے وہ عین اس جگہ پہنچ گیا جہاں کمرے کا دروازہ تھا۔ میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، اور نہ جانے کیوں میری چھٹی حس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تصویر بنانے کے لیے اتنا پیچھے ہٹ جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ بالکل دروازے کے قریب کھڑا ہوا تھا، پھر اس نے جھک کر مجھے کیمرے کے لینس میں فوکس کیا، اور بٹن دبانے ہی والا تھا کہ دفعتاً دروازہ زور سے کھلا۔ چونکہ وہ دروازے کے بالکل قریب کھڑا ہوا تھا، اس لیے کھلنے والے کواڑوں سے اسے زوردار دھکا لگا، اور اسی وقت کیمرہ تیز سرخ روشنی میں نہا گیا۔ آج تک جو کیمرے تصاویر لینے کے لیے ایجاد ہوئے ہیں ان میں فلیش لائٹ سفید ہی ہوتی ہے، لیکن یہ سرخ فلیش لائٹ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ شخص خود کو سنبھالنے کی کوشش میں اوندے منہ گرتے گرتے بچا تھا، اور تصویر لیتے وقت اس کے کیمرے کا رخ بدل گیا تھا۔ میرے بالکل سامنے رکھی ہوئی میز اس روشنی کی زد میں آئی تھی، اور دوسرے لمحے میں نے میز سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ میری چھٹی حس جو کچھ کہہ رہی تھی وہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ میز اس انداز میں سلگ رہی تھی کہ بات سمجھ میں ہی نہ آئی تھی۔ اندر آنے والا وہی سیاہ فام ملازم تھا جو اخباری رپورٹروں کو مجھ سے ملاقات کرانے کی ڈیوٹی پر متعین تھا۔ وہ کسی کام سے اندر آیا تھا، لیکن اس کی اچانک آمد میرے لیے زندگی کا باعث بن گئی تھی۔ دوسرے لمحے مرد اخبار نویس نے آنے والے ملازم کے جبڑے پر ایک زوردار گوسہ رسید کیا اور برق رفتاری سے باہر چھلانگ لگا دی۔ لڑکی بھی اس کے پیچھے ہی دوڑی تھی۔ یہ بھی اب اتفاق تھا یا اس کی بدقسمتی کہ وہ گرے ہوئے ملازم کے پیروں میں الجھ کر اوندے منہ دروازے کی چوکھٹ میں جا پڑی تھی۔ میں اب تمام صورتحال کو سمجھ چکا تھا۔ اچانک میں نے بجلی کسی پھرتی سے چھلانگ لگائی اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کمرے سے باہر مجھے سفید فام مرد کہیں نظر نہیں آیا۔ میں واپس پلٹا۔ لڑکی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس وقت ان میں سے کسی ایک پر ہاتھ ڈال دینا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے لڑکی ہی کو غنیمت سمجھا اور اس کے بال پکڑ کر اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ لڑکی سانپ کی طرح پلٹ پڑی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے سیاہ پستول کو دیکھا جو پلٹنے کے دوران اس نے نکال لیا تھا، اور میری زوردار ٹھوکر اس کی کلائی پر پڑی۔ ایک تیز چیخ کے ساتھ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا تھا۔ میں نے بال پکڑے پکڑے اسے اٹھا کر سیدھا کھڑا کر دیا اور ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ لڑکی کمرے کے وسط میں آ گری تھی۔ اس دوران وہ سیاہ فام ملازم بھی کھڑا ہو گیا تھا جس کے جبڑے پر رپورٹر نے گوسہ مارا تھا۔
وہ متخیرانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے بھی باہر چھلانگ لگا دی۔ کمرے میں اب لڑکی اور میں رہ گئے تھے، آس پاس اور کوئی موجود نہ تھا۔ میری نگاہیں لڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس میز کو دیکھا جو شعلے دیے بغیر سلگ سلگ کر راکھ ہو گئی تھی اور پھر اس طرح زمین پر بکھر گئی کہ آنکھوں کو یقین نہ آئے۔ اس کی سفید راکھ ہلکی ہلکی ہوا سے منتشر ہو رہی تھی۔ لڑکی نے ایک بار پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ میں اس کا مقصد سمجھ گیا اور میں نے پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب تم میرے شکنجے میں ہو، اٹھو اور اس کرسی پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے جھک کر اس کے ہاتھ سے نکلا ہوا پستول اٹھایا اور اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ لڑکی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی، اس کی حسین آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں دیکھی جا سکتی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر اس کرسی پر جا بیٹھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ میں تیز نگاہوں سے اسے گور رہا تھا۔ چند ہی لمحے بعد باہر دستک ہوئی اور میں پیچھے ہٹتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ سیاہ فام ملازم کے ساتھ 2-3 گارڈ اور اندر آ گئے تھے۔ کیا رہا؟ کیا وہ نکل گیا؟ جی ہاں جناب، ہم سمجھ ہی نہیں سکے تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ پھرتی سے باہر نکلا اور ایک کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ تو ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، ایک گارڈ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ آرام کرو، میں نے کہا اور گارڈ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ ملازم دروازے میں کھڑا رہ گیا تھا۔ ایک بار پھر میں نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ میریا سلائر، اس نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھی کا کیا نام تھا؟ ڈک ہارپن، وہ بولی۔ تمہارا تعلق کون سے اخبار سے ہے؟ کسی اخبار سے نہیں۔ لڑکی سچ بولنے پر آمادہ تھی، شاید اس کو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہو تم لوگ؟ ہم امریکن ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ امریکن یہودی؟ ہاں، ہارپن میرا عزیز بھی ہے۔ تعلق کس ادارے سے ہے؟ میں نے سوال کیا۔ لڑکی خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، کیا یہ ممکن نہیں کہ تم مجھے یہاں سے نکل جانے دو؟ ہاں، ممکن ہو سکتا ہے، بشرطے کہ تم اسی طرح سچ بولتی رہو۔ تو پھر سنو، میرا تعلق FBI سے ہے اور ہمیں ہمارے ڈپارٹمنٹ سے یہ ہدایت ملی تھی کہ تمہیں ختم کر دیں۔ یہ کیمرہ کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بظاہر ایک عام کیمرہ تھا لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ فلیش لائٹ کی حد تک وہ روشنی ایک مخصوص قسم کی روشنی ہے جو اپنے فوکس میں آئی ہوئی ہر شے کو ٹھنڈی آگ میں جلا دیتی ہے۔ ٹھنڈی آگ؟ ہاں، بہت ٹھنڈی لیکن آگ، لڑکی نے جواب دیا۔ تمہارا کام صرف یہی تھا کہ مجھے ختم کر دو؟ ہاں، ہمیں یہی ہدایت ملی تھی۔ اور یہ ہدایت دینے والا ڈینس ہیلے ہے؟ ہاں، وہی یہاں ہماری کمان کر رہا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ یقین کرو کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا۔ یہ صرف ایک ہدایت تھی جس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا تھا اور اس وقت یہی طریقہ ممکن ہو سکتا تھا کہ ہم اخباری رپورٹر کی حیثیت سے تم تک پہنچ جائیں۔ باہر تمہارے کچھ اور ساتھی بھی موجود تھے؟ نہیں، ہم دونوں نہایت اعتماد کے ساتھ یہاں پہنچے تھے تنہا۔ ڈک ہارپن اس وقت کہاں ملے گا؟ وہ روپوش ہو چکا ہوگا اور اب اسے پانا آسان کام نہیں۔ تم یہاں سے کہاں واپس جاؤ گی؟ بینگل کارنر کے فلیٹ نمبر 112 میں، وہ میرے لیے کرائے پر حاصل کیا گیا ہے۔ تو پھر اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے میریا سلائر؟ کچھ نہیں، ظاہر ہے میں تمہارے قتل کی کوشش میں گرفتار ہوئی ہوں، تم جو دل چاہے کر سکتے ہو۔ ڈینس ہیلے اگر میری مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا تو یقیناً اپنی سی کوشش کرے گا۔ میں یہ بازی تو اب ہار چکی ہوں، چنانچہ اب میرا مزید کچھ بولنا مناسب نہیں ہے۔ تم اگر چاہتی تو اپنی زبان بند بھی رکھ سکتی تھی، مجھے اپنے بارے میں نہ بتاتی اور اس وقت کا انتظار کرتی جب ڈینس ہیلے تمہاری مدد کرتا۔ یقین نہیں ہے مجھے کہ ڈینس ہیلے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکے گا اور میں فضول حماقتوں کی قائل نہیں ہوں۔ ظاہر ہے تمہاری زندگی بال بال بچی ہے اور تم مجھ سے ہر طرح کا انتقام لینے میں حق بجانب ہو، چنانچہ میری دفاع کی ہر کوشش حماقت ہی ہو سکتی ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اب میں تمہیں صاف گوئی کے نتیجے میں معاف کر دوں گا؟ میں نے کہا، نہیں، اصولاً یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم اگر مجھ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو حاصل کرو، میں تمہاری ہر بات پر عمل کرنے کو تیار ہوں، لڑکی نے کہا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے سرخ روشنی کے بارے میں اور کچھ بتاؤ، بڑی دلچسپ چیز تھی۔ یہ میز تو اس طرح یہاں سے غائب ہو گئی جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ ہاں، روشنی کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں جتنا کہ بتا چکی ہوں۔ وہ اپنے دائرے میں آئی ہوئی ہر چیز کو خاکستر کر دیتی ہے اور آس پاس کی چیزوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لڑکی نے جواب دیا۔ میریا سلائر، تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ میں کون ہوں۔ جہاں تک جنرل ٹیرس کا معاملہ ہے، میں نے صرف اس میں اسی بنیاد پر دلچسپی لی تھی کہ اسرائیلی ایٹمی منصوبے کو یہاں پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔
ہاورڈ سے میری دشمنی کی بنیاد جس وجہ سے پڑی تم لوگوں کو اس کا علم ہے۔ میرے اور ہاورڈ کے درمیان بہت سے مارکے ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہوا ہے میرے معاملے میں، اور میں نے بذات خود کبھی اس کی جان لینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں دشمنوں کو زندہ رکھنے کا قائل ہوں۔ اس طرح اپنی صلاحیتوں کو جلا دی جا سکتی ہے۔ میریا سلائر، میں اگر چاہوں تو تمہاری بقیہ زندگی گوٹے ہل کی کسی جیل میں گزر سکتی ہے۔ میں اگر چاہوں تو خود پر قاتلانہ حملے کے جرم میں تمہیں جنرل ٹیرس کے حوالے کر دوں، اور جنرل ٹیرس تمہیں وہ سزا دے کہ تم جس کا تصور بھی نہ کر سکو۔ لیکن نہیں میریا سلائر، ایک ناکام آدمی فرار ہو چکا ہے۔ وہ چونکہ صرف ایک نمائندہ تھا، اگر وہ میرے ہاتھ آ بھی جاتا اور یہ صورتحال میرے علم میں آتی تو شاید میں اسے بھی یہاں سے نکل جانے کی اجازت دے دیتا۔ ڈیرس ایلے FBI کا آدمی ہے۔ وہ صرف اپنی ناکامی کی بنیاد پر میرا دشمن بنا ہوگا۔ میرا اصل مقابلہ تو اولیو ہاورڈ سے ہے، اور میریا سلائر، تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہاں قید نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سزا دی جائے گی۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ اگر ہاورڈ سے ملاقات ہو تو اسے میرا یہ پیغام ضرور دے دینا کہ میری اس کی دشمنی تا حیات ہے۔ اس سے یہ بھی کہہ دینا میریا سلائر کہ میں اب اپنے راستے تبدیل کر رہا ہوں، اور میرا ہر قدم اب اس ارادے کے ساتھ اٹھے گا کہ اولیو ہاورڈ اور اسرائیلی مفادات کو کیا کیا نقصانات پہنچائے جا سکتے ہیں۔ ہاورڈ سے کہنا کہ آج تک جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں صرف دفاع کرتا رہا ہوں، لیکن اب صورتحال تبدیل ہوگی۔ اب میں جارحانہ اقدامات کروں گا اور ہاورڈ کو اپنا بچاؤ کرنا ہوگا۔